بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم نیپال کی سرزمین پہ ببئی کے منطقے پہ ہیں اور اس حسین منظر اور خوبصورت جگہ کو دیکھتے ہوئے دل میں جو حس کنجکاوی اور حس زیبائی ہے وہ ابھر کر آتی ہے۔ تو چلیے، آج ہمارے ساتھ ایک اسلامک اسکالر اور مہمان ہے اس حسین وادی میں، اور جہاں پانی کی آواز ہے اور پانی کا جھرنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہے عظیم اسلامک اسکالر جناب مرزا عابد علی صاحب، اور ہمراہ ہیں ہمارے جناب شاد حسین اور سہراب بھائی۔ تو چلیے، آج آپ سے فی البدی ایک گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں حصہ زیبائی کے اوپر متعدد آیتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اس حسین منظرے میں، اس وادی میں جہاں پر زیبا ہے، یہاں زیبائی کا تذکرہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم ایک طرف دیکھتے ہیں ماہ شعبان میں یوسف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یعنی حسن کل اور نبی کی نور اور نبی کی عصمت اور نبی کا جانشین حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نام سے ماہ شعبان مخصوص ہے، لہٰذا نیمہ شعبان شب برات جو ہے اسی مہینے میں ہے۔ تو ہم اسلامک اسکالر جناب مرزا عابد علی صاحب سے ایک مختصر سا انٹرویو لیتے ہیں، اور فی الودی یہ انٹرویو ہے، لہٰذا اچانک جو ہے اس طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جناب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اور قرآن میں جو حصہ زیبائی اور حسن اور زیبائی کا جو عمل دخل ہے اسلام میں، اور ہر انسان اس نیچر اور فطرتی اس کو پسند کرتا ہے، لہذا چند جملے جو ہے آپ عنایت کیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ انسان اگر غور کرے، قرآن کے ہر آیت اللہ کی تعریف بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے خالقیت اور اس کی علم، اس کی قدرت، اس کی عظمت کی پہچان دیتی ہے۔ ہم واقعاً اس خوبصورت وادی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ گفتگو فی البدی ایسی ہی چل رہی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ ایک جھرنا اور خوبصورت منظر ہے، لیکن حقیقت میں اس جھرنے کی آواز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جھرنے کی آواز ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ کائنات میں ہر ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ ہمیں تو جھرنے کی آواز لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تسبیح پروردگار ہے جو پانی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کو پڑھ رہا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، یعنی ہر چیز جب گرتی ہے پروردگار کے علم میں ہے یہ تمام چیزیں۔ اور یہ خوبصورت وادیاں دیکھ کے جو لوگ انسان کبھی فیس بک میں، انسٹاگرام میں اپنے فوٹوز ڈال کے لائکس حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی تعریفیں سننا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا حقدار وہی پروردگار عالم ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ملکیت جو تعریف کی ہے وہ بس اللہ ہی مالک ہے تعریف کا، اور حقدار بھی وہی ہے کہ اور دوسری طرف دیکھا جائے وما خلقنا السماوات والارض، دوسری جو حدیث قصہ میں ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں، ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا لاجلکم ومحبتکم۔ یہ کائنات محمد وآل محمد کے صدقے میں پیدا ہوئی، اور کائنات کا ہر ذرہ آج اگر ہم یہاں گھومنے بھی آئے ہیں تو یہ محمد وآل محمد کا صدقہ ہے کہ جن کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور ہم تو ہمارا لا محل لہ من الاعراب، ہمارا کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہ کائنات کا حقدار، اور جس کے لیے کوئی چیز ایجاد کی جا سکتی ہے وہ محمد وآل محمد ہی ہیں، کیونکہ وہی خالق کائنات کے حقیقی پہچاننے والے اور اس کی تعریف کرنے والے، اس کی مدح و ثنا کرنے والے۔ اسی لیے میزان عمل میں صلوات سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمد وآل محمد کے صدقے میں حقیقی پروردگار عالم کی تعریف کرنے والے اور اس کی پہچان رکھنے والے، اسی لیے حدیث میں ملتا ہے
ما عبد اللہ الا بنا ما عرف اللہ الا بنا بنا محمد وآل محمد، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی، ہمارے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوئی۔ کہ کیوں اللہ نے ان کی اتنی زیادہ تعریف کی؟ کیونکہ انہی کے ذریعے سے تمام وہ توحیدی معلومات انسانوں تک پہنچے، جو ایک پیورٹی کے ساتھ پہنچنا چاہیے، وہ اسی در سے ملتا ہے۔ تو میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق دی۔ وما توفیق الا باللہ۔ بعض اوقات اللہ ایسے جگہوں پہ پہنچاتا ہے تاکہ یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں کہ درخت کتنا اونچا ہے، یہ پہچاننے کے لیے کہ اس کا خالق کتنا اونچا ہوگا جو اس اونچے درخت کو پیدا کیا ہے۔ شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھے اسلامک اسکالر جناب مرزا عابد علی صاحب اور ہمارے دوست حضرات جو آج سرزمین نیپال کے نیپال گنج سے نزدیک ببئی کے درے میں کھڑے ہو کر، ایک طرف نہر ہے، ایک طرف جو ہے وہ اونچا آسمان سے بولتا ہوا پہاڑ ہے، پانی ہے، بہترین آب و ہوا ہے۔ اس سورگ سی سرزمین پر ذکر قرآن، ذکر خدا، ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ذکر امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام۔ چونکہ شب برات اور ماہ رمضان المبارک بہرحال آ رہا ہے، اور شعبان یہ توحید کا مہینہ ہے، اور یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ بندگی کا مہینہ ہے، یہ شکرانے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد مسلسل ہم خدا کے مہمان ہوں گے، خدا کے حضور ہوں گے۔ یہ ببئی پول سے ہم لوگ آئے ہیں اندر تھوڑا سے